السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، میرا نام ڈاکٹر مفتی حافظ علی حسن فریدی۔ I welcome you all on the platform of digital academics provided by Moonlight International Publishers۔ پیارے بچوں، میں آپ کا گریڈ 4 اسلامیات کا ٹیچر۔ آج ہم چیپٹر نمبر 3 سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، پہلا چیپٹر سیرت طیبہ کی روشنی میں نزول وحی SLO غار ہیرا میں نزول وحی کے متعلق جان سکیں۔ پیارے بچوں، کیا آپ کو معلوم ہے وحی کا کیا معنی ہے؟ پیارے بچوں، وحی کا معنی ہے خفیہ سے اشارہ کرنا، آرام سے کسی کے دل میں، کسی کے کان میں بات ڈال دینا۔ اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں وحی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی وہ تعلیمات، اللہ کا وہ کلام جو اللہ اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرماتا ہے، اور یہ وقتاً فوقتاً ہوتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کے آتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر جب وحی کا آغاز ہوا تو آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ پیارے بچوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ پہلی وحی کہاں پہ نازل ہوئی؟ پیارے بچوں، پہلی وحی غار ہیرا میں نازل ہوئی، اور یہ غار جبل نور پر واقع ہے۔ اور جبل نور یہ وہ پہاڑ ہے جو مکہ المکرمہ سے 3 کلومیٹر کے سفر پر واقع ہے۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جب 40 سال کی عمر میں ہوئے تو آپ کو بہت سے خواب آتے تھے، اور وہ خواب سچے واقع ہوتے تھے۔ آپ رات کو جو دیکھتے وہ سچ واقع ہو جاتا۔ اور ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آپ 40 سال کی عمر میں خلوت نشین ہو گئے، اور آپ غار ہیرا میں تشریف لے جاتے، وہاں اللہ کی عبادت کرتے، دن اور رات وہیں پہ گزارتے۔ حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو کھانا پیش کر کے آتی۔ ایک دن ایسا ہوا، حضرت سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پڑھیے۔ تو آپ نے فرمایا، میں نہیں پڑھتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگایا، پھر فرمایا کہ آپ پڑھیے۔ تو آپ نے فرمایا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تیسری دفعہ پھر حضرت جبریل نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو سینے سے زور سے لگایا اور کہا، پڑھیے۔ تو آپ نے فرمایا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تک پہنچایا، اور وہ پیغام یہ تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات حضرت جبریل علیہ السلام نے پڑھ کے سنائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، یا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پڑھیے اپنے رب کے نام سے، وہ رب کے جس نے سب کو پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پڑھیے، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، جس نے انسان کو قلم کے ساتھ سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو پیارے بچوں، یہ 5 آیات نازل ہوئیں تو ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آپ کانپنا شروع ہو گئے، اور گھر میں تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو پورا واقعہ سنایا، اور فرمایا کہ مجھ پہ چادر اڑا دو۔ چادر اڑا دی گئی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے سردی لگ رہی ہے، اور مجھے خوف لگ رہا ہے، مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو دلاسا دیا، اور فرمایا کہ آپ درد مندوں کا درد بانٹتے ہیں،
آپ کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتے، آپ مہمان نواز ہیں۔ تو یہ ساری باتیں حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ کے ساتھ کی، اور پھر آپ کو اپنے چچا سر ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل نبینا تھے، آنکھوں کی بنائی جاتی رہی، اور وہ انجیل کے بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب کھول لی اور کہا یہ جبریل، یہ وہ ناموس ہے جو پہلے بھی نبیوں کے پاس آتا تھا، اور یہ جو آپ کے خامد ہے یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کے لوگ آپ کو شہر سے نکال دیں گے۔ پیارے بچوں، یہ واقعہ تھا نزول وحی سے متعلق، جس میں وحی کا آغاز کا پتہ چلا، حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عظمت کا پتہ چلا۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا لیکچر ختم ہوا، اگلے لیکچر میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔